ماضی کا البم۔ انسانی زندگی میں بعض اوقات ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ آدمی کو کسی چیز سے ایسی چڑ ہو جاتی ہے کہ اس کا کوئی خاص جواز نہیں ہوتا، مگر یہ ہوتی ہے۔ اور میں ان خاص لوگوں میں سے تھا جس کو اس بات سے بڑی چڑ تھی کہ دروازہ بند کر دو۔ بہت دیر کی بات ہے، کئی سال پہلے کی، جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ایک انگریز ہیڈ ماسٹر اسکول میں آیا۔ وہ ٹیچرز اور طلباء کی خاص تربیت کے لیے متعین کیا گیا تھا۔ جب بھی اس کے کمرے میں جاؤ وہ ایک بات ہمیشہ کہتا تھا، شٹ the door behind you۔ پھر پلٹنا پڑتا تھا اور دروازہ بند کرنا پڑتا تھا۔ ہم دیسی آدمی تو ایسے ہیں کہ اگر دروازہ کھلا چھوڑ دیا تو بس کھلا چھوڑ دیا، بند کر دیا تو بند کر دیا، قمیص اتار کے چارپائی پر پھینک دی۔ غسل خانہ بھی ایسے ہی کپڑوں سے بھرا پڑا ہے۔ کوئی قاعدہ طریقہ یا رواج ہمارے ہاں نہیں ہوتا کہ ہر کام میں اہتمام کرتے پھرے۔ یہ کہنا کہ دروازہ بند کر دیں ہمیں کچھ اچھا نہیں لگتا، اور ہم نے اپنے طور پر کافی ٹریننگ کی اور انہوں نے بھی اس بارے کافی سکھایا، لیکن یہ بات دماغ میں نہیں آئی کہ بھائی دروازہ کیوں بند کر دیا جائے، رہنے دو کھلا، کیا کہتا ہے۔ آپ نے بھی اپنے بچوں، پوتوں، بھتیجوں کو دیکھا ہوگا، وہ ایسا کرنے سے گھبراتے ہیں۔ بہت سال پہلے جب میں باہر چلا گیا اور مجھے روم میں رہتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا، وہاں میری لینڈ لیڈی ایک درزن تھی جو سلائی کا کام کرتی تھی۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ درزی کا کام بہت معمولی سا ہے، لیکن وہاں جا کر پتا چلا کہ یہ عزت والا کام ہے۔ اس درزن کے وہاں ایک بوتیک تھی اور وہ بہت باعزت لوگ تھے۔ میں ان کے گھر میں رہتا تھا، ان کی زبان میں درزن کو سارتا کہتے ہیں۔ میں جب اس کے کمرے میں داخل ہوتا، اس نے ہمیشہ اپنی زبان میں کہا دروازہ بند کرنا ہے۔ وہ چڑ جو بچپن سے میرے ساتھ چلی تھی، وہ ایم اے پاس کرنے کے بعد یونیورسٹی کا پروفیسر لگنے کے بعد بھی میرے ساتھ ہی رہی۔ یہ بات بار بار سننی پڑتی تھی تو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور پھر لوٹ کے دروازہ بند کرنا، ہمیں تو عادت ہی نہیں تھی۔ کبھی ہم آرام سے دھیمے انداز میں کمرے میں داخل ہی نہیں ہوئے، کبھی ہم نے کمرے میں داخل ہوتے وقت دستک نہیں دی، جیسا کہ قرآن پاک میں بڑی سختی سے حکم ہے کہ جب کسی کے ہاں جاؤ تو پہلے اس سے اجازت لو، اور اگر وہ اجازت دے تو اندر آؤ، ورنہ واپس چلے جاؤ۔ پتہ نہیں یہ حکم 18ویں پارے میں ہے کہ 29ویں میں، کہ اگر اتفاق سے تم نے اجازت نہ لی ہو اور پھر کسی ملنے والے کے گھر چلے جاؤ اور وہ کہہ دے کہ میں آپ سے نہیں مل سکتا، تو ماتھے پر بل ڈالے بغیر واپس آ جاؤ۔ کیا پیارا حکم ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں کہ اندر گھسا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مل سکتا، ذرا باہر نکلے تو اس کو دیکھیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ ہماری انا اس طرح کی ہے، اور یہ کہنا کہ دروازہ بند کر دیں بھی عجیب سی بات لگتی ہے۔ ایک روز میں نے بار بار یہ سننے کے بعد روم میں داخل ہو کر اپنی اس لینڈ لیڈی سے پوچھا کہ آپ اس بات پر اتنا کیوں زور دیتی ہیں؟ میں ایک بات تو سمجھتا ہوں کہ یہاں سردی بہت ہے، برف باری بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی تیز اور ٹھنڈی ہوائیں بھی چلتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ کھلے ہوئے دروازے میں سے شمشیر زنی کرتے ہوئے کمروں میں داخل ہوتی ہیں۔ یہاں تک تو آپ کی دروازہ بند کرنے والی فرمائش بجا ہے، لیکن آپ اس بات پر بہت زیادہ زور دیتی ہیں۔ چلو اگر کبھی دروازہ کھلا رہ گیا اور اس میں سے اندر ذرا سی ہوا آ گئی اور برف کی بوچھاڑ ہو گئی تو اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے؟ اس نے کہا کہ تم ایک سٹول لو اور یہاں میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ وہ مشین پر کپڑے سی رہی تھی۔ میں بیٹھ گیا۔ وہ بولی کہ دروازہ اس لیے بند نہیں کرایا جاتا، اور ہم بچپن سے بچوں کو ایسا کرنے کی ترغیب اس لیے نہیں دیتے کہ ٹھنڈی ہوا نہ آ جائے یا دروازہ کھلا رہ گیا تو کوئی جانور اندر آ جائے گا، بلکہ اس کا فلسفہ بہت مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنا دروازہ، اپنا وجود ماضی کے اوپر بند کر دو۔ آپ ماضی میں سے نکل آئے ہیں اور اس جگہ پر اب حال میں داخل ہو گئے ہیں۔ ماضی سے ہر قسم کا تعلق کاٹ دو اور بھول جاؤ کہ تم نے ماضی کیسا گزارا ہے، اور اب تم ایک نئے مستقبل میں داخل ہو گئے ہو۔ ایک نیا دروازہ تمہارے آگے کھلنے والا ہے، اگر وہی کھلا رہے گا تو تم پلٹ کر پیچھے کی طرف ہی دیکھتے رہو گے۔ اس نے کہا کہ ہمارا سارے مغرب کا فلسفہ یہ ہے
اور دروازہ بند کر دو کا مطلب لکڑی، لوہے یا پلاسٹک کا دروازہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب تمہارے وجود کے اوپر ہر وقت کھلا رہنے والا دروازہ ہے۔ اس وقت میں ان کی یہ بات نہیں سمجھ سکا جب تک میں لوٹ کے یہاں پاکستان نہیں آ گیا اور اپنے جن بابوں کا ذکر کیا کرتا ہوں ان سے نہیں ملنے لگا۔ میرے بابا نے مومن کی مجھے یہ تعریف بتائی کہ مومن وہ ہے جو ماضی کی یاد میں مبتلا نہ ہو اور مستقبل سے خوف زدہ نہ ہو کہ یا اللہ پتہ نہیں آگے چل کے کیا ہونا ہے، وہ حال میں زندہ ہو۔ آپ نے ایک اصطلاح اکثر سنی ہوگی کہ فلاں بزرگ بڑے صاحب حال تھے، مطلب یہ کہ ان کا تعلق حال سے تھا، وہ ماضی کی یاد اور مستقبل کی فکر کے خوف میں مبتلا نہیں تھے۔ مجھے اس لینڈ لیڈی نے بتایا کہ دروازہ بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تم ایک نئے عہد، ایک نئے دور، ایک نئے ایرا اور ایک اور وقت اور زمانے میں داخل ہو چکے ہو اور ماضی پیچھے رہ گیا ہے۔ اب آپ کو اس زمانے سے فائدہ اٹھانا ہے اور اس زمانے کے ساتھ نبرد آزمائی کرنی ہے۔ جب میں نے یہ مطلب سنا تو میں چکا چوند ہو گیا کہ کیا ہم سارے ہی دروازہ بند کرنے کا مطلب یہی لیتے ہیں جو عام طور پر ہو یا عام اصطلاح میں لیا جاتا ہے۔ بچوں کو یہ بات شروع سے سکھانی چاہیے کہ جب تم آگے بڑھتے ہو، جب تم زندگی میں داخل ہوتے ہو، کسی نئے کمرے میں جاتے ہو تو تمہارے آگے اور دروازے ہیں جو کھلنے چاہیے، یہ نہیں کہ تم پیچھے کی طرف دھیان کر کے بیٹھے رہو۔ جب اس نے یہ بات کہی اور میں نے سنی تو پھر میں اس پر غور کرتا رہا اور میرے ذہن میں اپنی زندگی کے واقعات، ارد گرد کے لوگوں کی زندگی کے واقعات بطور خاص اجاگر ہونے لگے، اور میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے جو ہر وقت ماضی کی فائل بلکہ ماضی کے البم بغل میں دبائے پھرتے ہیں۔ اکثر کے پاس تصویریں ہوتی ہیں کہ بھائی جان میرے ساتھ یہ ہو گیا، میں چھوٹا ہوتا تھا تو میرے ابا جی مجھے مارتے تھے، سوتیلی ماں تھی، فلاں فلاں۔ وہ نکلتے ہی نہیں اس یاد ماضی سے۔ میں نے اس طرح ماضی پر رونے دھونے والے ایک دوست سے پوچھا، آپ اب کیا ہیں؟ کہنے لگے جی میں ڈپٹی کمشنر ہوں، لیکن رونا یہ ہے کہ جی میرے ساتھ زمانہ بڑا ظلم کرتا رہا ہے۔ وہ ہر وقت یہی کہانی سناتے۔ ہمارے مشرق میں، ایشیا، فارس، تقریباً سارے ملکوں میں یہ رواج بہت عام ہے، اور ہم جب ذکر کریں گے اسی دردناکی کا ذکر کرتے رہیں گے۔ ہماری ایک آپا سگیاں ہیں جو کہتی ہیں کہ میری زندگی بہت بربادی میں گزری، بھائی جان میں نے بڑی مشکل سے وقت کاٹا ہے۔ اب ایک بیٹا تو ورلڈ بینک میں ملازم ہے، ایک یہاں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، ایک بیٹا سرجن ہے۔ ان کے خاوند کی بھی اچھی تنخواہ تھی، اچھی رشوت بھی لیتے رہے، انہوں نے بھی کافی کامیاب زندگی بسر کی۔ میں نے ایک بار ان سے پوچھا تو کہنے لگے بس گزارا ہو ہی جاتا ہے، وقت کے تقاضے ایسے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آدھی رشوت تو آپ سرکاری افسر ہونے کے ناطے دیگر سرکاری سہولتوں کی مد میں وصول کرتے ہیں۔ مثلاً آپ کی تنخواہ 18,000 روپے ہوگی تو ایک کار، ایک دوسری کار، 5 نوکر، گھر، یہ اللہ کے فضل سے بہت بڑی بات ہے، کیا اس کے علاوہ بھی چاہیے؟ وہ بولے ہاں اس کے علاوہ بھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ہم نے بڑا دکھی وقت گزارا ہے، مشکل میں گزارا، ہمارا ماضی بہت دردناک تھا۔ وہ ماضی کا دروازہ بند ہی نہیں کرتے، ہر وقت یہ دروازہ نہ صرف کھلا رکھتے ہیں بلکہ اپنے ماضی کو ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے۔ آج کے بعد آپ بھی غور فرمائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس اپنے ماضی کی رنگین البم ہوتی ہے، ان میں فوٹو لگے ہوتے ہیں اور دکھ درد کی کہانیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر وہ دکھ درد کی کہانیاں بند کر دیں، کسی نہ کسی طور پر تگڑے ہو جائیں گے، اور یہ تہیا کر لیں کہ اللہ نے اگر ایک دروازہ بند کیا تو وہ اور کھولے گا، تو یقیناً اور دروازے کھلتے جائیں گے۔ اگر آپ پلٹ کر پیچھے دیکھتے جائیں گے اور اسی دروازہ میں سے جھانک کے وہی گندی مندی گری پڑی چیزوں کو اکٹھا کرتے رہیں گے تو آگے نہیں جا سکتے۔ اس طرح سے مجھے پتا چلا کہ شٹ بیہائنڈ دا ڈور کا مطلب یہ نہیں ہے جو میں سمجھتا رہا ہوں۔ وہ تو اچھا ہو گیا کہ میں اتفاق سے وہاں چلا گیا، ورنہ ہمارے جو انگریز استاد آئے تھے انہوں نے اس تفصیل کے ساتھ نہیں بتایا تھا۔ آپ کو، ہم کو، سب کو یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ماضی کا پیچھا چھوڑ دیں۔ ہمارے بابے جن کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، بار بار کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، ان کے ڈیروں پر آپ جا کر دیکھیں،
وہ ماضی کی بات نہیں کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ، آپ یہاں آ گئے ہیں، یہ نئی زندگی شروع ہو گئی ہے، آپ بالکل روشن ہو جائیں گے، چمک جائیں گے۔ جب ہمارے جیسے نالائق آدمی ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ نعرہ مار کے کہتے ہیں، واہ واہ، رونق ہو گئی، برکت ہو گئی ہمارے ڈیرے کی کہ آپ جیسے لوگ آ گئے۔ اب آپ دیکھیے، ہمارے اوپر مشکل وقت ہے، لیکن سارے ہی اپنے اپنے انداز میں مستقبل سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ پتہ نہیں جی کیا ہوگا اور کیسا ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہم کوئی ایسے گرے پڑے ہیں، ہم کوئی ایسے مرے ہوئے ہیں، ہمارا پچھلا دروازہ تو بند ہے، اب تو ہم آگے کی طرف چلیں گے اور ہم کبھی مایوس نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے بھی حکم دیا ہے کہ مایوس نہیں ہونا۔ اس لیے حالات مشکل ہوں گے، تکلیفیں آئیں گی، بہت چیخیں نکلیں گی، لیکن ہم مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے اللہ کا حکم ہے اور ہمارے نبی کے ذریعے یہ فرمان دیا گیا ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ بعض اوقات یہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کی رحمت کے کیا کیا روپ ہوتے ہیں۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میں ڈیموٹ ہو گیا ہوں، لیکن اس ڈیموٹ ہونے میں کیا راز ہے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس راز کو پکڑنے کے لیے ایک ڈائریکٹ کنیکشن اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس سے پوچھنا چاہیے کہ جناب اللہ تعالیٰ، میرے ساتھ یہ جو مشکل ہے کیوں ہے؟ لیکن ہمیں اتنا وقت نہیں ملتا اور ہم پریشانی میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا۔ ہمارے ساتھ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمیں بازاروں میں جانے کا وقت مل جاتا ہے، تفریح کے لیے مل جاتا ہے، دوستوں سے ملنے بات کرنے کا وقت مل جاتا ہے، لیکن اپنے ساتھ بیٹھنے کا، اپنے اندر جھانکنے کا کوئی وقت میسر نہیں آتا۔ آپ ہی نہیں، میں بھی ایسے لوگوں میں شامل ہوں۔ اگر میں اپنی ذات سے پوچھوں کہ اے اشفاق احمد صاحب، آپ کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا کتنا وقت ملتا ہے؟ کبھی آپ نے اپنا احتساب کیا ہے؟ تو جواب ظاہر ہے کہ کیا ملے گا۔ دوسروں کا احتساب تو ہم بہت کر لیتے ہیں، اخباروں میں، کالموں میں، اداریوں میں، لیکن میری بھی تو ایک شخصیت ہے، میں بھی تو چاہوں گا کہ میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ ایسا کیوں ہے۔ اگر ایسا ممکن ہو گیا تو پھر خفیہ طور پر اس کا کوئی اعلان نہیں کرنا ہے۔ یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ایک راستہ رکھا ہوا ہے توبہ کا۔ کئی آدمی تو کہتے ہیں کہ نفل پڑھیں، ورد وظیفہ کریں، لیکن یہ اس وقت تک نہیں چلے گا جب تک آپ نے اس کیے ہوئے برے کام سے توبہ نہیں کر لی۔ توبہ ضروری ہے، جیسا کہ آپ کاغذ لے کے نہیں جاتے ٹھپا لگوانے کے لیے، کوئی ٹھپا لگا کر دستخط کر دے گا اور پھر آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ اس طرح توبہ وہ ٹھپا ہے جو لگ جاتا ہے اور بڑی آسانی سے لگ جاتا ہے۔ اگر آپ تنہائی میں دروازہ بند کر کے بیٹھیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ میاں، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھ سے یہ غلطی گناہ ہو گیا اور میں اس پر شرمندہ ہوں۔ میں یہ ریزن نہیں دیتا کہ ہیومن بینگ کمزور ہوتا ہے، یہ انسانی کمزوری ہے، یہ بڑی فضول بات ہے، ایسی کرنی ہی نہیں چاہیے۔ بس یہ کہیں کہ مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی ہے اور میں اے خداوند تعالیٰ آپ سے اس کی معافی چاہتا ہوں، اور میں کسی کو یہ بتا نہیں سکتا اس لیے کہ میں کمزور انسان ہوں، بس آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس طرح سے پھر زندگی کا نیا کامیاب اور شاندار راستہ چل نکلتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے ماضی کو ہی اٹھائے پھریں گے، اس کی فائلیں ہی بغل میں لیے پھریں گے اور یہی رونا روتے رہیں گے کہ میرے ابا نے دوسری شادی کر لی تھی، یا میرے ساتھ سختی کرتے رہے، یا انہوں نے میرے بڑے بھائی کو زیادہ دے دیا، مجھے کم دے دیا، چھوٹے نے زیادہ لے لیا، شادی میں کوئی گڑبڑ ہوئی تھی، اس طرح تو یہ سلسلہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ پھر تو آپ وہیں کھڑے رہ جائیں گے دہلیز کے اوپر، اور نہ دروازہ کھلنے دیں گے نہ بند کرنے دیں گے، بس پھنسے ہوئے رہیں گے۔ لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ شٹ بیہائنڈ دا ڈور کر کے زندگی کو آگے لے کر چلیں۔ آپ زندگی میں یہ تجربہ کر کے دیکھیں، ایک مرتبہ تو ضرور کریں۔ آپ میری یہ بات سننے کے بعد، جو میری نہیں بلکہ میری لینڈ لیڈی کی بات ہے، اس پر عمل کر کے دیکھیں۔ اس کے بعد میں نے رونا چھوڑ دیا اور ہر ایک کے پاس جا کر رحم کی اور ہمدردی کی بھیک مانگنا چھوڑ دی۔ آدمی اپنے دکھ کی البم دکھا کر بھیک ہی مانگتا ہے نا، جس سے سن کر کہا جاتا ہے کہ بھائی غلام محمد یا نور محمد یا سلیم احمد، تیرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی۔ اس طرح دو لفظ آپ کیا حاصل کر لیں گے اور سمجھیں گے کہ میں نے بہت کچھ سر کر لیا، لیکن وہ کلا بدستور قائم رہے گا جس سے فتح کرنا ہے۔ اگر آپ تہیہ کر لیں گے کہ یہ ساری مشکلات، یہ سارے بل، یہ سارے یوٹیلیٹی کے خوفناک بل
تو आते ही रहेंगे। ये तकलीफ साथ रहेगी, बच्चे भी बीमार होंगे, बीवी भी बीमार होगी, खावन को भी तकलीफ होगी, जिस्मानी आर्जे भी आएंगे, रूहानी भी, नफ्सियाती भी। लेकिन इन सब के होते हुए हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर, और मगरिब का वक्त इसके लिए बड़ा बेहतर होता है, क्योंकि यूं तो सारे ही वक्त अल्लाह के हैं। इस वक्त अलग बैठकर जरूर अपने साथ अपनी जात के बारे में कुछ गुफ्तगू करें, और जब आप अपने आप से वो गुफ्तगू कर चुके तो फिर खुफिया तौर पर वही गुफ्तगू अपने अल्लाह से करें, चाहे किसी भी जुबान में, क्योंकि अल्लाह सारी जुबानें समझता है। अंग्रेजी में बात करें, उर्दू, पंजाबी, पश्तो और सिंधी, जिस जुबान में चाहे इस जुबान में आपका यकीनन उससे राब्ता कायम होगा और उससे आदमी तकवीयत पकड़ता है। बजाय इसके आप मुझसे आकर किसी बाबे का पूछें, ऐसा नहीं है, आप खुद बाबे हैं। आपने अपनी ताकत को पहचाना ही नहीं। जिस तरह हमारे जोगी क्या करते हैं कि हाथी की ताकत सारे जानवरों से ज्यादा है, लेकिन चूंकि उसकी आंखें छोटी होती हैं इसलिए वो अपनी ताकत वजूद को पहचानता ही नहीं। हाथी जानता ही नहीं कि मैं कितना बड़ा हूँ। इस तरह से हम सबकी आंखें भी अपने एतबार से छोटी हैं और हमने अपनी ताकत को, अपनी सलाहियत को जाना ही नहीं। अल्लाह मियाँ ने तो इंसान को बहुत आला और सजूदो मलाइक बना कर भेजा है। ये बातें याद रखने की है कि अब तक जितनी भी मखलूक ने इंसान को सजदा किया था वो इंसान के साथ वैसा ही निभा कर रही है, यानी शजर, हिजर, नबातात, जमादात और फरिश्ते वो बदसतूर इंसान का एहतराम कर रहे हैं। इंसान से किसी का एहतराम कम ही होता है। अब जब हम यहाँ बैठे हैं तो इस वक्त करोड़ों टन बर्फ केटू पर पड़ी आवाजें देकर पुकार पुकार कर सूरज की मिन्नतें कर रही है कि जरा इधर किरणें ज्यादा डालना, सिंध में पानी नहीं है, जेहलम चनाब खुश्क हैं और मुझे वहाँ पानी पहुँचाना है, और नौ इंसानी को पानी की जरूरत है। बर्फ अपना आप पिघलाती है और आपको पानी देकर जाती है। सुबह के वक्त कभी गौर से सुई गैस की आवाज सुने, और अगर आप इस दर्जे या जगह पर पहुंच जाएं कि उसकी आवाजें सुन सके तो वो चीख चीख कर अपने से नीचे वाली को कह रही होती है, नी कुड़ियो छेती करो, बाहर निकलो, जल्दी करो, तुम तो अभी हार सिंगार कर रही हो, बच्चों ने स्कूल जाना है, माओं को उन्हें नाश्ता देना है, लोगों को दफ्तर जाना है, चलो अपना आप कुर्बान करो। वो अपना आप कुर्बान करके जल भुनकर आपका नाश्ता, रोटियां तैयार करवाती हैं। ये सब फल सब्जियां अपने वादे पर कायम हैं। ये आम देख लें, आज तक किसी अनवर राठौर या किसी समर बहिश्त दरख्त ने अपना फल खुद खाकर या चूस कर नहीं देखा। बस वो तो इंसानों से कि ये वादे की फिक्र में रहता है कि मेरा फल तोड़कर बलोचिस्तान जरूर भेजो, वहाँ लोगों को आम कम मिलता है। उसका अपने अल्लाह के साथ राब्ता है और वो खुश है। आज तक किसी दरख्त ने अफसोस का इजहार नहीं किया, शिकवा नहीं किया कि हमारी भी कोई जिंदगी है, जी जब से गढ़े होते हैं वहीं गढ़े हैं। ना कभी ओकाड़ा गए, ना कभी आगे गए, मुल्तान से निकले ही नहीं। मेरा पोता कहता है, दादा हो सकता है कि दरख्त हमारी तरह ही रोता हो, क्योंकि उसकी बातें अखबार नहीं छापता। मैंने कहा वो परेशान नहीं होता, ना रोता है, वो खुश है और हवा में झूमता है। कहने लगा, आपको कैसे पता है कि वो खुश है? मैंने कहा, वो खुश ऐसे है कि हमको बाकायदगी से फल देता है, जो नाराज होगा तो वो फल नहीं देगा। मैं अगर अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखूं, मैं जो इशफाक अहमद हूँ, मैं फल नहीं देता। मेरे सारे दोस्त मेरे करीब से गुजर जाते हैं। मैं ना तो अनवर राठौर बन सका, ना समर बहिश्त बन सका, और ना मैं सुई गैस बन सका। अल्लाह आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।